بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلی کوہر میں ستارے جگنوں کی طرح خالی دکھائی دے رہے تھے اور ان کی ادھوری روشنی کی کرنیں تیگی بھری زمین کی گود کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا گہری کوہر میں سانسوں کا تلم آبنائے ظلمت اور تنہائی کے عذاب میں ڈوب گیا ہو، جبکہ زیست کی تڑپ و طرب اجل کے سیاہ خانوں میں کھو کے رہ گئی تھی۔ ارتک جس نے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے نواح میں قیام کر رکھا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ حلب پر قبضہ کرنے والے تاج الدولہ پر کوئی حملہ آور ہو تو شہر سے باہر ہی وہ اس کو روک لے، اور پھر ارتک اور تاج الدولہ کے لیے ان کے مخبروں کی یہ خبریں حوصلہ افزا تھیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایران کی طرف جا چکا ہے اور وہاں سے وہ جزدان اور اسراباد سے ہوتا ہوا نیشا پور کا رخ کرے گا۔ ان حالات میں حلب اور اس کے نواح میں تاج الدولہ اور ارتک اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے تھے، لیکن مقدر کے کارکنان قضاء و قدر دبے پاؤں بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارتک جانتا تھا کہ آس پاس کوئی لشکر نہیں جس سے اسے خطرہ ہو، لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کو مکمل طور پر آرام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ آدھی رات کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا۔ اچانک ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ ارتک کے لشکر پر راستوں میں گرد بھر کر ہر شے کے من کے بھیانک دینے والے قضائے فطرت کے عزم، اپنی اضطراری کیفیت سے ستاروں تک کو راکھ بنا دینے والے احساسات کو بے سیرت کر دینے والے دکھ کے سرگرداں کوہرام اور زوال پذیری طاری کر دینے والی مستی میں جھاگ اڑاتی تن جولاں گرم رودبار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ارتک اور اس کے لشکری ایسے کسی حملے کی امید تک نہ رکھتے تھے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اپنے ہتھیار کھول کر گہری نیند سو رہے تھے، جس کے باعث ارسلان اور بدران کے حملہ ہونے کی وجہ سے ارتک کے پڑاؤ کے اندر جانو تل کو سلگاتے بختی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ سوچوں کے پتے گراتی آندھیوں کی طرح بپھری یادیں تنگ تائے خیالات میں زہریلے سانسوں کی طرح سرسرانے لگی تھی۔ قضا کی آگ میں جنگ سے بھاگنے کی یاد کچھ اس طرح دلانے لگی تھی جیسے بدبختی کی شام غریبہ میں وطن کی یاد آتی ہے۔ ارسلان، بدران اور ان کے لشکر بڑی تیزی سے ارتک کے لشکر پر اسی طرح چھانے لگے جیسے کسی ساحر آفاق اور اشک یتیمہ کسی کیفیت طاری کر دی ہو، اور اس پر متضاد یہ کہ ارتک کے لشکریوں پر جان لیوا حملہ آور ہوتے ہوئے ارسلان کے لشکری ان پر انکشاف کر رہے تھے۔ ان پر شب خون مارنے والا امیر ارسلان اور بدران ہے۔ ارسلان کا نام سن کر ارتک اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ ارسلان کا نام سن کر ایک پل دکھ کے ماہ و سال سے زیادہ طویل دکھائی دینے لگا تھا، اور ہر لمحہ انہیں ابتلاء و جان میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ ارسلان کا نام ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے تاک شکستہ ہو ہواؤں کی زد میں آ گئی ہو، جیسے گزری ساعتیں کوتاہیوں کے بگولوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ ارسلان کا نام ارتک کے لشکر میں چاروں طرف پھیل گیا تھا، اور اس نام کی وجہ سے ارتک کے لشکر میں چاروں طرف ایک بد نظمی، افراتفری اور بھگدڑ کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ ارسلان اور بدران نے بڑی تیزی سے ارتک کے لشکر پر بدحالی طاری کرنی شروع کر دی تھی۔ ارتک نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران بڑی تیزی سے گہرے امنٹے دریاؤں کی طرح ان پر چھا رہے ہیں، تب اس نے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیا اور ہزیمت تسلیم کرتا ہوا رات کی تاریکی میں وہ شکست اٹھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا۔ ارسلان اور بدران نے اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب حلب شہر کے اندر تاج الدولہ اور سالم بن ملک کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ سالم پر دباؤ ڈالتے ہوئے بار بار اسے قلعہ حوالے کرنے پر اصرار کرتا تھا، لیکن ہر دفعہ سالم بن ملک کا یہی جواب ہوتا کہ وہ حلب کا قلعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ دن گزرتے گئے،
سالم بن ملک کو امید تھی کہ اس کے قاصدوں نے چونکہ پیغام سلطان ملک شاہ سلجوقی تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا ملک شاہ سلجوقی اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حلب شہر میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا رخ کر رہا ہے، جبکہ ارسلان اور بدران نے ارتک پر حملہ آور ہو کر اسے بدترین شکست دے دی ہے اور وہ بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ صورتحال تاج الدولہ کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی، لہٰذا اپنے لشکر کو سمیٹا اور حلب پر اپنا قبضہ ختم کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ راستے میں اس نے کہیں قیام نہ کیا، سیدھا دمشق چلا گیا، اور جو اس کی دارالسلطنت کا دارالحکومت تھا۔ دوسری جانب بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا سلطان جب حلب کے قریب پہنچا تو ارسلان اور بدران بھی ارتک کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ کر سلطان سے آن ملے تھے۔ سلطان جب حلب کے پاس آیا تو حلب کے شہریوں نے سلطان شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے سلطان اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں داخل ہوا۔ سالم بن ملک جو حلب کے قلعے پر قابض ہو چکا تھا، اس سے بھی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کی چابیاں اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حوالے کر دی۔ یوں حلب پر سلطان کا تسلط قائم ہو گیا۔ 2 دن تک سلطان لگاتار اپنے طور پر شہر کا نظم و نسق درست کرنے میں لگا رہا۔ تیسرے دن سلطان نے اپنے سارے سالاروں، مشیروں اور دیگر عمائدین جو اس وقت لشکر میں شامل تھے، سب کا اجلاس طلب کیا۔ جب سب سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے ایک بھرپور نگاہ ان پر ڈالی، پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، میں نے حلب فتح کرنے کے بعد کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ان فیصلوں سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو میری بیٹی ترکان خاتون کا نکاح خلیفہ بغداد مقتدی سے ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے میں سیدھا بغداد کا رخ کروں گا، جبکہ نظام الملک توسی اور برسک دونوں واپس جائیں گے اور جس قدر شاندار انداز یہ اپنا سکیں گے، اس کے مطابق میری بیٹی کی رخصتی کا اہتمام کر کے اسے بغداد لے کر آئیں گے۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا رخ کروں گا۔ اس دوران میں یہ بھی پسند کروں گا کہ امر موسیٰ پر ضرب لگائی جائے، اسے کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا میری غیر موجودگی میں امر موسیٰ پر بھی حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ امر موسیٰ کے خلاف کون حرکت میں آئے گا، اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ میں اپنے 2 سالاروں میں سے ایک کو حلب کا والی مقرر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں کسی اور کو حلب کا والی بنا کر اپنے لیے اور اپنے خلاف سازشوں اور اپنے لیے دشواریوں کے در نہیں کھولنا چاہتا۔ میرے سامنے صرف 2 سالار ہیں، قیم الدولہ اور ارسلان۔ میں چاہتا ہوں ان 2 میں سے کسی ایک کو حلب کا والی مقرر کر دوں۔ جو ہی سلطان خاموش ہوا، ارسلان ایک دم بول پڑا، سلطان محترم، آپ برا نہ مانیے، میں اس تقرر سے دستبردار ہوتا ہوں۔ جانتے ہیں میں شہروں کے نظم و نسق کا بالکل تجربہ نہیں رکھتا، میں تو میدان جنگ میں حصہ لینے والا ایک لشکری ہوں، اور میری آپ سے التجا ہے کہ آپ مجھ سے یہی امید رکھیں گے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ جہاں تک حلب کے والی ہونے کا تعلق ہے تو میرا عزیز اور محترم بھائی قیم الدولہ اس قابل ہے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا جائے۔ اس سے بہتر حلب کا والی کوئی اور ثابت نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک سلطان محترم میرا اور بدران کا تعلق ہے تو ہم دونوں امر موسیٰ کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر سلطان سوچتا رہا، پھر قیم الدولہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، قیم الدولہ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ قیم الدولہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے پھر ارسلان بول پڑا، سلطان محترم، آج تک میں نے کبھی آپ کو کوئی غلط مشورہ دیا ہے؟ سلطان محترم، میں اس وقت سے آپ کے لشکر میں شامل ہوں جب بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ سلطان محترم، آج تک میں نے اگر آپ کا کوئی کہنا ٹالا ہو تو کہیے۔ لشکر کے اندر اگر کسی بھی موقع پر میری کارگزاری آپ کے معیار کے مطابق نہ رہی ہو تب بھی آپ بتائیں۔ ارسلان کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجوقی بول اٹھا، ارسلان میرے بیٹے، تمہیں اپنے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک ایسے سالار ہو جو خواہشوں کی آوارگی میں بھی تعمیر کا جذبہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، جو دشمن کے لشکریوں کے سیاہ دل کے سامنے تیر کی چمکدانی بن کر جم سکتا ہے، تباہی کے خوفناک دہانوں پر کسی زیرک و فرزانہ کی طرح بے باکی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ارسلان،
تم میرے سالاروں میں سے ایک ایسے سالار ہو جو شعلوں کی لپک بن کر خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو اپنے حملوں سے دشمن کا آغاز و انجام دونوں کو تحیر میں ڈال سکتے ہیں۔ میں ملک شاہ سلجوقی موت کے رقص اور بے قرار مناظر میں بھی تم جیسے سالاروں سے فتح کی امید کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو دشمن کے بڑے بڑے سالاروں کو لوہے کی لگام چڑھانے کا ہنر جانتا ہے، خیر و شر میں تفاوت کرنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے۔ ارسلان، خدائے مہربان کی قسم، اس کارگاہ ہستی میں تو میرا ایسا سالار ہے جو دشمن پر اپنے حملوں کے باعث سورہ اسرافیل جیسی دہشت طاری کر سکتا ہے، جو کسی کیمیا گری کی طرح اپنے لشکریوں کی آزادی، ان کے امن و خوشحالی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ارسلان بیٹے، میں تیری خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ اگر یہی تیرا ارادہ ہے کہ قیم الدولہ کو حلب کا والی بنایا جائے تو میں اسے منظور کرتا ہوں۔ ویسے قیم الدولہ کے یہاں رہنے کا مجھے دکھ پڑا ہوگا، اس لیے کہ قیم الدولہ اور تم دونوں کی میں لشکر میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، لیکن حلب کو بھی میں بڑی اہمیت دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں کسی دوسرے کو حلب کا والی بناتا ہوں تو آنے والے دور میں وہی بار بار ہمارے خلاف بغاوتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے حلب کا والی قیم الدولہ ہے۔ قیم الدولہ حلب کے والی کی حیثیت سے یہاں نئے لشکری بھرتی کرنا، ان کی تربیت کا بہترین کام سر انجام دینا، تاکہ حلب اور اس کے گرد و نواح کو مسلمان دشمن قوتوں سے بچا کے رکھا جائے۔ قیم الدولہ، ارسلان اور بدران بھی فی الحال اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس قیام کریں گے، اور یہاں قیام کے دوران یہ امر موسیٰ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایسا یہ کر گزریں تو انہیں اجازت ہوگی کہ نیشا پور کا رخ کریں۔ ارسلان اور بدران کے تحت جو لشکر کام کرتا ہے، اس لشکر میں جو عورتیں اور دوسرے گھر کے افراد شامل ہیں وہ ارسلان اور بدران کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اخیمود، سفینہ، غریاد اور زوبا بھی ارسلان ہی کے لشکر میں قیام کریں گے۔ تم لوگ اٹھو، اب جا کر آرام کرو، جو معاملہ ہم نے طے کیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خیمے سے نکل گئے۔ عراق میں دائی کبیر عبد الملک بن عطاش ایک بار پھر رات کی گہری تاریکی میں اصفہان شہر کی اس عمارت میں داخل ہوا جس میں حسن بن صبا کی رہائش تھی۔ حسن بن صبا اس وقت اپنے چند انتہائی قریبی ارادت مندوں کو ہدایت جاری کر رہا تھا۔ عبد الملک بن عطاش کی آمد پر اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگایا، اور اس کے بعد اس کے جو ارادت مند سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی عبد الملک بن عطاش کو بڑی تعظیم و تکریم دی۔ پھر ابن عطاش کو اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے حسن بن صبا بول پڑا، ابن عطاش، مجھے تمہاری آمد کی خبر دے دی گئی تھی، اور جو پیغام تم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھی مجھے مل چکا ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ میں اصفہان سے نکل کر جبل قزوین کی طرف چلا جاؤں تو کیا تم سمجھتے ہو وہاں ہمارا قیام سودمند ثابت ہوگا؟ ابن عطاش نے بڑے غور سے حسن بن صبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کسی قسم کی فکر مندی کا شکار نہ ہوں، میں سارے کاموں کی تکمیل کرنے کے بعد آپ کی طرف آیا ہوں۔ میں نے دن رات محنت کر کے کوہستان قزوین کے اندر آپ کے حامیوں، آپ کے ارادت مندوں میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ قلعۃ الموت کی ارد گرد اور آس پاس جس قدر بستیاں ہیں، یوں جانیں اب وہ سب آپ کے مریدین اور آپ کے ارادت مند ہیں۔ اگر آپ اصفہان سے نکل کر وہاں جا کر قیام کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مزید لوگ جوک در جوک آپ کے حلقے میں داخل ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ قلعۃ الموت کے آس پاس تالکان کی حسین وادیاں اپنی اپنی عدیم نہیں رکھتی۔ اصفہان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص وہاں رہنے اس کا کسی اور زمین کی طرف جانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ سبزے سے اٹے ہوئے پہاڑ، ان وادیوں کا احاطہ کیے ہوئے وہاں چشموں کی بہتات ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی میرے ساتھ اصفہان سے نکل کر جبل قزوین کا رخ کریں اور پھر اپنے کام کو مکمل کرنے کی ابتدا کریں۔ حسن بن صبا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں نے جو لائحہ عمل تیار کر رکھا ہے اس کے مطابق میں چاہتا تھا کہ قلعۃ الموت ہمارے تسلط میں رہے، اسے ہم اپنا مسکن بنائیں، اس کے اندر اس قدر مسلح جوان جمع کریں کہ اگر کوئی حاکم ہم پر حملہ آور ہو تو قلعے سے نکل کر وادیوں اور کوہستانوں میں ہم شکست و ہزیمت کو اس کا مقدر بنا کے رکھ دیں، اور یہ خواہش اس وقت ہی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب تک قلعۃ الموت ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ تو کہو کہ قلعے کا حاکم حسن علوی کیسا شخص ہے، ہمارے متعلق اس کے کیا خیالات ہیں، اور کیا تم نے اس کو اپنے حلقے میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابن عطاش نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، میں اس کے پاس کئی دفعہ جا چکا ہوں، آپ کا بھی ذکر کیا، وہ آپ سے
اور آپ کی تحریک سے متاثر ضرور ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اصفہان سے نکل کر کوہستان قزوین میں قیام کریں، ارد گرد کے لوگوں کو اپنی تحریک کی طرف مائل کریں، اس سلسلے میں قلعۃ الموت کے حاکم حسن علوی سے بھی گاہے بگاہے ملاقات کریں، تو حسن علوی ہر صورت میں ہمارے حلقے میں داخل ہو جائے گا۔ ایک بار وہ ہمارے حلقے میں آ گیا تو یاد رکھنا قلعۃ الموت پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان و سہل ہو کے رہ جائے گا۔ حسن بن صبا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن عطاش، میں نے سنا ہے کہ یہودی تنظیم کا سربراہ امر موسیٰ بھی کوہستان قزوین ہی میں اپنا مسکن رکھتا ہے، کیا وہ ہماری تحریک میں مزاحم تو نہ ہوگا؟ کوہستان قزوین میں کہیں ہمیں اپنا حریف تو نہ سمجھ بیٹھے گا؟ ابن عطاش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، امر موسیٰ کے متعلق آپ فکر مند نہ ہوں، اس کا ہمارے علاقوں پر کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ انتہائی شمال کی طرف ہے، اور اس میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری تنظیم ابھی تک زیر زمین کام کر رہی ہے، کسی مسلمان حکمران کی نگاہ میں نہیں ہے، جبکہ امر موسیٰ انطاکیہ کے بادشاہ فردوروس سے تعلقات کی بنا پر مسلمان حکمرانوں کی نگاہ میں ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ عنقریب ملک شاہ سلجوقی خود یا اس کا کوئی سالار امر موسیٰ کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میرا اندازہ ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی امر موسیٰ کا قصہ پاک کر دے گا۔ حسن بن صبا کی پیشانی پر خدشات اور فکرمندی کی لکیریں نمودار ہوئیں، کہنے لگا، امر موسیٰ ہی کی طرح اگر سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ہمارا بھی قصہ پاک کر دیا۔ پھر ابن عطاش مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے ہمارا معاملہ اور ہے، ہماری تحریک ابھی تک زیر زمین چل رہی ہے، زیر زمین ہونے کے باوجود ہماری طاقت اور قوت امر موسیٰ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو عیاں اس وقت کریں گے جب قلعۃ الموت پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور قلعے کے اندر ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، جس کی مدد سے ہم نے نہ صرف قلعۃ الموت بلکہ ارد گرد کی وادیوں اور کوہستانوں کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ جس روز ایسا ہو گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی بھی قوت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ حسن بن صبا نے پھر کچھ سوچا، دوبارہ ابن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حمص کے حکمران ابن ملائب کی کارگزاری کیسی ہے؟ وہ بھی تو ہمارے کبیر دائیوں میں سے ایک ہے۔ ابن عطاش پھر مکروہ ہنسا اور کہنے لگا، ابن ملائب میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور دیگر ضروریات بھی وہ پوری کرتا ہے۔ حمص کے اندر اس نے باطنی حکومت کو خوب مستحکم کر رکھا ہے۔ حمص کا والی ابن ملائب بھی ہمارے لیے ایک مضبوط پشتبان اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے کچھ اور اچھی خبریں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ طرابلس کا حکمران بھی ہماری طرف مائل ہے، اور ہماری تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے وہ بھی ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یمن میں صلاحین کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے، یہ بھی ہماری بڑی تحریک کا ایک حصہ ہے، اور اسی تحریک کے حامی اس وقت یمن کے حاکم ہیں، وہ بھی خوب ہماری طرف مائل ہیں، اور پھر یمن کے ان صلاحین کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ مکہ کا والی ابو ہاشم محمد گو ہماری طرف مائل نہیں ہے، کٹر قسم کا اسلام کا پیروکار ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک حریص آدمی ہے۔ اس کے حریص ہونے سے ہی یمن کے صلاحین فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس ابو ہاشم کو کچھ لے دے کے یمن کے صلاحین نے اسے اپنا دشمن نہیں بننے دیا، اور یمن کے اندر وہ اپنی تحریک کو پروان چڑھانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح طرابلس اور یمن کے اندر ہماری تحریک بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اگر ہم کوہستان قزوین میں بھی ایک اپنا مرکزی متعین کر کے ان ساری تحریکوں کو ان کے ساتھ ملا کر چلتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ عالم اسلام پر ہماری گرفت سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ حسن بن صبا عبد الملک بن عطاش کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حسن بن صبا اپنے فدائین کے ساتھ جو اس وقت اصفہان میں موجود تھے راتوں رات قزوین کی طرف کوچ کرے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد رات کے پچھلے پہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن بن صبا اصفہان شہر سے نکلا اور کوہستان قزوین کا رخ کر رہا تھا۔